سورہ صافات صفحہ نمبر 407 آیت نمبر 149 آخری آیت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتہم، پس پوچھئے ان سے، علی ربی کا، کیا تیرے رب کے لیے، البنات بیٹیاں ہیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، البنون بیٹے ہیں، ام خلقنا کیا ہم نے پیدا کیا، الملائکۃ فرشتوں کو، اناسا الملائکۃ فرشتوں کو، اناسا عورتیں، وہم شاہدون اور وہ اس وقت حاضر تھے، الا خبردار یاد رکھو، انہم بے شک وہ، من افکہم ان کا جھوٹ ہے، لیقولون البتہ جو وہ کہتے ہیں، ولد اللہ اور اللہ کی اولاد ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، وانہم اور بے شک وہ، لکاذبون البتہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں۔ اصطفی البناتی، اصطفیٰ چن لیا اللہ تعالیٰ نے، البناتی بیٹیوں کو، علی البنین اوپر بیٹوں کے، ما لکم کیا ہے تم کو، کیف تحکمون اور کیسے تم فیصلے کرتے ہو، افلا تذکرون کیا پس نہیں تم نصیحت حاصل کرتے، ام لکم کیا تمہارے پاس، سلطان دلیل ہے کوئی، مبین کھلی واضح، فاتو پس لے آؤ، بکتابکم تم کتاب کو، یہ لکھے ہوئے کو، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے، وجعلوا اور انہوں نے بنایا، بینہ اس کے درمیان یعنی اللہ کے درمیان، وبین الجنہ اور جنوں کے درمیان، ناسبہ رشتہ داری، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمَتِ الْجِنَّةُ جان لیا جنوں نے، انہم بے شک وہ، لَمُحْضَرُونَ البتہ حاضر کیے جائیں گے، سبحان اللہ پاک اللہ تعالیٰ، اما یصفون اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں بولتے ہیں، الا مگر، عباد اللہ اللہ کے بندے، المخلصین جو خالص ہیں، فَإِنَّكُمْ بے شک تم، وَمَا تَعْبُدُونَ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم نہیں ہو تم، علیہ اوپر اس اللہ کے بارے کے اندر، بفاتنین بہکانے والے مومن بندوں کو، الا مگر، من جو ہوا وہ، سال الجحیم جانے والا ہو جہنم کی طرف، وما منا نہیں ہمارے لیے، الا لہ مگر اسی کے لیے ہے، مقام معلوم معلوم مقام ہے اس کا، صدق اللہ العظیم۔ یہ اب روئے سخن ان آیات کا مشرکین نے، پہلے بھی مشرکین مکہ کی طرف تھا، اب بالکل ان کی طرف چلا گیا، جو ان کا عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا کہ وہ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ کسی نے پوچھا کہ اللہ کی اگر بیٹیاں ہیں تو ظاہری بات ہے پھر ان کی ماں کون ہوگی، وہ کہنا کہ جی جنوں کی جو عورتیں وہ ان کی مائیں ہیں، وہ اللہ کی بیویاں ہیں نعوذ باللہ، اور یہ جو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس لیے انہوں نے، جب ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں لات منات عزا، لات جو ہے الہ سے یعنی مؤنث ہے، اور یہ طاف کے اندر ایک بت ہوتا تھا اس کی پوجا کرتے تھے مؤنث، اس طرح جو عزا ہے یہ عزیز کی مؤنث ہے، اور یہ تھا اپنا مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک علاقہ تھا، وہاں پر یہ نسب تھا اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اسی طرح منات جو تھا یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک وادی تھی، وہاں پر یہ نسب تھا، اس کی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی انہوں نے فرشتوں کے نام پر اور ان کی انہوں نے شکلیں بنا کر وہاں پر بت نسب کیے ہوئے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان سے مدد مانگا کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات بالکل پسند نہ آئی، یہ اللہ کے بارے کے اندر کہتے ہیں یہ چیزیں، فَاسْتَفْتِهِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، آپ ان سے پوچھو صحیح ان عقل کے اندھوں سے، ان کے بعد جب یہ بات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 12 بیٹے ہیں، میرے جس کے جتنے بیٹے ہوتے اس کا اتنا بڑا قبیلے مقام ہوتا تھا، بھی میرے اتنے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بازو ہیں، وہ لوگ سے ڈرتے تھے، وہ کہتا فَاسْتَفْتِهِمْ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو تمہارے لیے بیٹے میرے لیے بیٹیاں، کہاں کا انصاف ہے، قریب طور پر انسان دیکھے، اپنے لیے کہہ تمہارے بیٹے ہونے چاہیے، اور بیٹی آ جائے تمہیں موت پڑ جاتی ہے، بیٹی آتی تم وہ زندہ درگو کر دیتے ہو، دفن کر دیتے ہو، تم بیٹی کو پسند نہیں کرتے،
اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنانا شروع کر دی تھی. تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ تمہیں سمجھ یعنی اپنے لیے بیٹے اور میرے لیے بیٹیاں، یعنی عقلی طور پر اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو رد کر رہے ہیں. انسان سوچ تو صحیح. خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون. اللہ فرماتے جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تم اس وقت موجود تھے کہ ہم نے ان کو بیٹیاں پیدا کر دیا، عورتیں بنا دیا؟ تمہیں پتہ ہے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تم ہمارے پاس حاضر تھے، شاہدون. ہاں تم نے دیکھا اس چیز کو، ہم نے ان کو عورتیں بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں الا انہم من افکہم لیقولون، اور یہ تو ان کے منہ کی جھوٹی باتیں وہ کہتے ہیں، جو منہ میں آ کہہ دیا، جو دل میں آ کہہ دیا. نہ کوئی عقلی طور پر سمجھ لگتی ہے بات کی، نہ پتہ کسی کو کہہ سکتا ہے، نہ سمجھا سکتا ہے، بس جدھر بڑے لگے تھے. اور یہ ان کا یہ معاملہ الا انہم، اللہ پتہ ان کا منہ کا جھوٹ ہے، جو دل میں آتا ہے، زبان میں آتا ہے، کہہ دیتے ہیں. ولد اللہ وانہم لکاذبون، اللہ نے پیدا کر دیا یعنی اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ پڑھنے ایک تہائی قرآن کے برابر ثواب ہے اس کا. اتنی سورہ احد چھوٹی صورت ہے، اللہ نے اتنا اجر رکھا ہے، اور 2-3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل گیا. اور یعنی اتنی چھوٹی صورت اتنا بڑا اجر کیوں ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کے اندر میری وہ خوبی بیان کی، میں نے کسی کو جنا، نہ میری کوئی بیوی، نہ میرا کوئی بیٹا، نہ میں جنا گیا. اللہ اس چیز کا بڑی خوشی ہوتی ہے جب انسان اس کو سورہ کی تلاوت کرتا ہے، انسان اعتراف کرتا ہے ہاں یہ اللہ ہم مانتے ہیں، تو نہ کسی سے پیدا کیا گیا، نہ تجھ سے کوئی پیدا ہوا، ہم اس چیز کو مانتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم بڑی یہ غلط بات کہتے ہیں. اور اسی کے اندر جب اللہ کو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے تو پھر یہ نور اللہ نور چکر کہاں سے آ گیا کہ اللہ کے نور سے نور جدا ہو گیا؟ یہ بھی وہی چیز ہو گئی نا کہ اللہ کے نور سے کس چیز کو علیحدہ کر دینا، جدا کر دینا. بھی اللہ سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی، نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جو اللہ ہی ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے. کسی کا کتنا ہی مقام ہے، جتنا بھی اس کا عزت ہے، جو بھی مرتبہ ہے، لیکن وہ اللہ کے نور میں سے نور جدا نہیں ہوا. وہ کسی کے پاس نور ہے وہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی عطا ہے. اللہ اس کو نور دیتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے. اصل نور کہتے ہیں روشنی کو، ہدایت کو کہا گیا ہے. ہم نے نور کو غلط مطلب میں لے لیا کہ نور پتہ نہیں کیا چیز بن گئی، یہ چیز نہیں ہے. یہ ہدایت کو نور کہا گیا، جو اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے اس کو نور کہا گیا. اور پھر جب انسان برائیوں سے بچتا ہے وہ نور ہے جو اللہ کو مہیا کرتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا. اللہ اصطفى البنات علی البنین، اللہ نے چن لیا بیٹوں کو بیٹیوں کو، یعنی اللہ بیٹیوں کو ترجیح دے بیٹوں کے اوپر. تمہارے بقول تمہارے جو تم کہتے ہو اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ما لکم، کیا ہو گیا تم کو؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیسا انداز اللہ تعالیٰ کا، کتنا زبردست. جیسے کہتے ہیں بڑے افسوس سے یہ محبت پر انداز ہوتا ہے جب انسان باپ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے نا کسی چیز سے، تو باز نہ ہو کہتا ہے یار تنو کی ہو گیا، تنو سمجھ نہیں لگتی میری گل. بے بسی کے طور پر جب انسان باپ بے بس بھی کرتا ہے یا پہلے تو مارتا ہے جو بھی کرتا ہے یار کیا ہو گیا، سمجھ لیتی تم باتوں. میں اتنا سمجھاتا ہوں، میری عمر کا تجربہ ہے، میرا وقت، میری زندگی نکل گئی ہے، تم لوگوں کو سمجھ آتی نہیں بات کی. لیکن اللہ بے بس تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا یہ پیار ہے، اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں سے، اللہ کا خلوص ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے جہنم سے بچ جائیں. ما لکم، تمہیں کیا ہوگا؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ نہ عقل سے، نہ کوئی اپنا تمہارے پاس دلیل ہے اس چیز کی. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے واضح اس چیز کی کہ فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے ان کو عورتیں بنایا؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ کوئی کتاب اگر تم سچے ہو. اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے پچھلی تمہارے بڑوں کی، تم بعض انبیاء کو مانتے ہو، ان کے لیے کتاب لے کر آؤ جس میں لکھا ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ جو جن ہیں اللہ کے سسرال ہیں، اور جنوں کی جو عورتیں ہیں اللہ کی بیوی ہے نعوذ باللہ. تم ایسے خود ہی باتیں بناتے ہو، خود ہی باتیں کرتے رہتے ہو. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بنا دیا اللہ کے درمیان اور جنوں نے نسبی رشتہ بنا دیا. جنوں کی بیٹیاں، جنوں کی عورتیں اللہ کی بیویاں، اللہ بنا دیا رشتہ انہوں نے اللہ کے درمیان اور اللہ کو جنوں کے درمیان. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، البتہ تحقیق جنوں نے جان لیا حاضر کیے جائیں گے. جنوں کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے. ماں تو پکارو ان کو، اللہ فرماتے ہیں فرشتے اور یہ جن، تم وَلَقَدْ یعنی ان کو فرما پکارنا مدد کے لیے، ان چیزوں جن کو تم بت بنا کر رکھتے ہو اور ان کو پکارتے ہو، فرماتے ہیں حاضر کیے جائیں گے اللہ کے حضور قیامت کے دن. جن بھی حاضر کیے جائیں گے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ،
پس تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم جس کی تم عبادت کرتے ہو، کیا ما انتم علیہ فاتنین، نہیں ہو تم علیہ اس اللہ کے بارے کے اندر بفاتنین، ان کو گمراہ کرنے والے، کن کو؟ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، تم ان کو گمراہ نہیں کر سکتے، سیدھے راستے سے ہٹا نہیں سکتے۔ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی، سیدھا راستہ دکھلا دیا، نبی کی پہچان کرا دی، کتاب کی پہچان کرا دی، اس کو سیدھا روشنی دکھلا دی۔ اللہ فرماتے ہیں تم جن مل جاؤ اور تم ان میرے خاص جو بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، تم ان کو جو گمراہ نہیں کر سکتے۔ الا من ہوا صال الجحیم، مگر وہ جو جہنم سے چل پڑا، مگر جس کو رسائی وہ آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے، اور دل کی جو دستک ہوتی ہے اس کو بند کر کے چل پڑا جہنم کی طرف، اس میں جہنم میں کتنے جا کر وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، نہیں ہے ہم میں سے الا مگر اس کا مقام معلوم ہے۔ ہر بندے کو معلوم ہے اس کا مقام، وہ کون سا عمل کرتا ہے، کہاں اسے جانا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے وہ کون سا عمل کرتا ہے، کہاں اس کا مقام ہے، کہاں اسے جانا ہے۔ اس ایسے یہ ایسے فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے کہ فرشتوں کو معلوم ہے ہمارا کیا مقام ہے۔ اللہ نے کیا ڈیوٹی لگا دی فرشتوں کی، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ فرشتوں کو معلوم ہے کیا مقام ہے۔ تم کہتے ہو اللہ کی بیٹیاں ہماری سفارش کریں گے، اللہ سے بچانے لگے، ان کو معلوم ہے ان کی حد کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل سے، اے جبرائیل کیا تو نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل سے، کیا تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ جبرائیل کہنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے اور اللہ کے درمیان 70 حجاب کا پردہ ہے، 70 حجاب کا پردہ ہے، اور اگر میں اپنی اس حد سے جو اللہ نے دی ہے تجاوز کر جاؤں تو میں جل جاؤں، جو اللہ میرے مقرر کر اس سے آگے میں جا نہیں سکتا۔ ہر بندے کو، ہر فرشتے کو، یہ آگے فرشتوں کا مقام مشہور ہو رہا ہے کہ ہر فرشتے کو معلوم ہے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ یہ بڑی واضح آیت ہے، ہر بندے کو معلوم ہے اس کا مقام کیا ہے، کتنے عمل کرتا ہے، کتنے پانی میں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، نیک عمل، برے عمل کتنے کرتا ہے، ہر بندے کو معلوم ہے۔ یہ دل گواہی دیتا ہے، انسان کیا گواہی دیتا ہے، یار تو غلط جا رہا ہے، تو صحیح جا رہا ہے۔ جو ہمیں دیکھی وہ ہے جو تجھے، تیرا دل تجھے ٹھیک ہے، وہ کہہ دے تمہارا دماغ ہے ٹھیک ہے، تصدیق کر دے، وہی چیز ہر بندے کو معلوم ہے، ہر فرشتے کو معلوم ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، وہ اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ اللہ کی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی، یہ تمہارا خام کیا، جن اللہ کے رشتہ دار ہیں، سسرال ہیں، یہ تم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یہ تمہاری بس تمہاری ذہنی بیماری ہے جس کو تم ذکر کرتے ہو، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔